بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم فرشتوں کے حوالے سے تفصیل سے بیان کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بازو اور پر بنا دیے ہیں جن سے وہ فضائے آسمانی میں اڑ کر کائنات عالم میں فرامین ربانی کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ کسی فرشتے کے 2 پر، کسی کے 3 اور کسی کے 4 پر ہیں۔ علامہ زمخشری کا بیان ہے کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ فرشتوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے 6 بازو اور پر عطا فرمائے ہیں۔ 2 بازوؤں سے تو وہ اپنے بدن کو چھپائے رکھتے ہیں اور 2 بازوؤں سے وہ اڑتے ہیں، اور 2 بازو ان کے چہرے پر ہیں جن سے وہ خدا سے حیا کرتے ہوئے اپنے چہرے کو چھپائے رکھتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اصل صورت مجھے دکھا دیجئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش بلکہ تمنا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصل صورت میں وحی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو ان کو دیکھتے ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بدن سے ٹیک لگا کر آپ کو سنبھالے رکھا، اور اپنا ایک ہاتھ حضور علیہ السلام کے سینے پر اور ایک ہاتھ دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حضرت اسرافیل کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے 12,000 بازو عطا فرمائے ہیں، اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ معزز سامعین، فرشتوں کے بازوؤں اور پروں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کی آیت میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے: سب خوبیاں اللہ کو جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو رسول کرنے والا، جن کے 2 3 4 پر ہیں، بڑھاتا ہے تخلیق میں جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز سامعین، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ فرشتوں کے بازو اور پر بھی ہیں، کسی کے 2 کسی کے 3 کسی کے 4 اور کسی کے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ فرشتوں کے اتنے زیادہ پر کیوں کر اور کس طرح ہیں، تو قرآن نے اس کا شافی اور مسکت جواب دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ فرشتوں کو بال اور پر بھی عطا فرما سکتا ہے، اور بلا شبہ عطا فرمائے بھی ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں بحث اور مباحثہ اور سوال و جواب یہ سب گمراہی کے دروازے ہیں۔ ایمان کی خیریت اسی میں ہے کہ بغیر چوں چراں کے اس پر ایمان لائیں، اور کیوں اور کیسے کے علم کو اللہ اعلم کہہ کر خدا کے سپرد کر دیں۔ معزز سامعین، عرش الہی کے اٹھانے والے ملائکہ فرشتوں کے سب سے اعلیٰ طبقات میں ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتے کے بازوؤں پر 4 پر ہیں، اور 2 پر ان کے چہروں کے اوپر ہیں جن سے یہ اپنی آنکھوں کو چھپائے رکھتے ہیں، اور خوف الہی کے باعث یہ فرشتے 7ویں آسمان کے فرشتوں سے زیادہ خدا کا خوف رکھتے ہیں، اور 7ویں آسمان والے فرشتے 6 آسمان والے فرشتوں سے خوف الہی میں بڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح 6 آسمان والے 5ویں آسمان والوں سے، اور 5ویں آسمان والے 4تھے آسمان والوں سے، اور 4تھے آسمان والے 3رے آسمان والوں سے، اور 3رے آسمان والے 2سرے آسمان والوں سے، اور 2سرے آسمان والے 1 آسمان والوں سے خوف اور خشیت ربانی میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ پھر عرش الہی کے گرد رہنے والے فرشتے جن کو کروبیین کہتے ہیں، یہ باقی فرشتوں کے سردار ہیں اور بہت ہی اعلیٰ وجاہت والے ہیں۔ منقول ہے کہ عرش کے گرد ملائکہ کی 70,000 صفیں ہیں، اس طرح کی ایک صف کے پیچھے ہے۔ یہ سب عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان سب کے بعد 70,000 ملائکہ کی صف ہے، اور وہ اپنے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھتے ہوئے خدا کی تسبیح اور تکبیر پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد 100 صفیں فرشتوں کی ہیں جو اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے ہیں، تسبیح اور تکبیر اور دعا میں مشغول ہیں۔ اور سب فرشتوں کی دعا کیا ہے، اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں،
اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، بے شک تو ہی عزت اور حکمت والا ہے۔ معزز سامعین، آپ نے عرش الہی کے اٹھانے والے اور عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کی دعا سماعت کی۔ وہ سب مقدس فرشتے ہم مسلمانوں اور ہمارے والدین اور بیویوں اور ہماری اولاد کے لیے جہنم سے نجات پانے اور جنت عدن میں داخل ہونے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا احسان عظیم ہے ہم مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ہی کے طفیل میں ہم مسلمانوں کو یہ رتبہ بلند اور درجہ عالیہ حاصل ہوا ہے کہ بے شمار طبقہ اعلیٰ کے فرشتے ہم گنہگار مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ وہ بھی کون سے فرشتے؟ عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے اور عرش الہی کا طواف کرنے والے فرشتے۔ سبحان اللہ! کہاں ہم اور کہاں ملائے اعلیٰ کے ملائکہ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے طفیل کہ اس نے ہم قطروں کو سمندر ناپیدا کنار اور ہم ذروں کو آفتاب عالم تاب بنا دیا۔ سبحان اللہ! ایک بار اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔